بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گلیوں اور بازاروں میں چراغاں کرنا اور سجاوٹ کرنا، نیز گنبد خضرا، مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی شبیہ بنانا شرعاً جائز و مستحسن ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ عز و جل کی رحمت ہیں اور اللہ عز و جل نے اپنی رحمت پر خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی نعمت بھی ہیں اور اللہ عز و جل نے اپنی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم قرآن کریم میں دیا ہے، اور خوشی کرنے کے انداز کا دار و مدار عرف پر ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ خوشی کے موقع پر مثلاً شادی، سالگرہ اور 14 اگست کے موقع پر لائٹنگ کی جاتی ہے، گھروں اور گلیوں وغیرہ کو سجایا جاتا ہے، لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے تمام نعمتیں ملیں، ان کی ولادت کی خوشی میں بھی اگر چراغاں کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کرنے کا حکم، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دونوں دولت سے بہتر ہیں۔ حضرت ابو العاص کی والدہ بیان کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میں سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے کہا کہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلا جس سے ہمارا کمرہ اور پورا گھر روشن ہو گیا، بس میں جس چیز کی طرف بھی دیکھتی نور ہی نظر آتا۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں روضہ منورہ کی صحیح نقل بنا کر بقصد تبرک رکھنا جائز ہے۔ جس طرح کاغذ پر اس کا فوٹو بہت سے مسلمان رکھتے ہیں، یوں ہی اگر پتھر وغیرہ کی عمارت بنائیں تو اس میں اصلاً حرج نہیں۔ جانور کی تمثال حرام و ناجائز ہے، غیر ذی روح کی تصویر میں کوئی قباحت نہیں۔ نقشہ نالین مبارک کو ائمہ علماء جائز بتاتے ہیں اور اس کے مکان میں رکھنے کو سبب برکت جانتے ہیں۔ شبیہ روضہ کا بھی وہی حکم ہے۔ اور پھر مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں چراغاں کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہی ہوتا ہے، لہذا ولادت پاک کی خوشی میں چراغاں کرنا بھی اچھا ہے۔ در مختار میں ہے للعرف وقال علیہ الصلاۃ والسلام ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ الحسن، ترجمہ، اور حمام کو اجارے پر دینا جائز ہے عرف کی وجہ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمہ فرماتے ہیں خوشی کا اظہار جس جائز طریقے سے ہو وہ مستحب اور بہت ہی باعث برکت اور رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہوا، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پر احسان جتایا ہے، اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے۔ آج کسی کے فرزند پیدا ہو تو ہر سال تاریخ پیدائش پر سالگرہ کا جشن کرتا ہے، کسی کو سلطنت ملی تو ہر سال اس تاریخ پر جشن جلوس مناتا ہے، تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت آئی اس پر خوشی منانا کیوں منع ہوگا؟ یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو چراغاں کرنا ہو اس میں ڈائریکٹ مین تاروں سے بجلی حاصل نہ کی جائے بلکہ اپنے میٹروں سے بجلی لی جائے۔ اس طرح بجلی لینا عرفاً چوری کہلاتا ہے اور قانوناً جرم بھی ہے، لہذا ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اور آپ کا چراغاں اور سجاوٹ کرنے میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو مال خرچ ہو وہ اسراف میں بالکل بھی داخل نہیں، کیونکہ نیکی کے کاموں میں مال جتنا بھی خرچ کیا جائے اس کو اسراف نہیں کہا جاتا۔ تفسیر کشاف اور تفسیر مدارک تنزیل میں ہے لا خیر فی الاسراف لا اسراف فی الخیل، ترجمہ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ جس شے سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم شریف میں سید ابو علی رودی باری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ ایک بندہ صالح نے مجلس ذکر شریف ترتیب دی اور اس میں 1000 شمعیں روشن کی۔ ایک شخص ظاہر بین پہنچے اور یہ کیفیت دیکھ کر واپس جانے لگے۔ بانی مجلس نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر فرمایا کہ جو شمع میں نے غیر خدا کے لیے روشن کی ہو وہ بجھا دیجیے۔ کوششیں کی جاتی تھی اور کوئی شمع ٹھنڈی نہ ہوتی۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔